الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، اس دنیا میں ہر کامیابی اور ناکامی اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مثلاً اگر کوئی مالدار بننا چاہتا ہے تو اسے بزنس کرنا پڑے گا، اور کوئی جج بننا چاہتا ہے تو اسے پہلے وہ پڑھائی کرنا پڑے گا، پھر کمپٹیشن کی تیاری، پھر جا کر کمپٹیشن میں پاس ہونے کے بعد جج بن جائے گا۔ اور کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اسے ڈاکٹر کی پڑھائی کرنا پڑے گا، پھر ڈاکٹر بن جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح عزت اور غلبہ پانے کی لازمی شرط ہے۔ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پرامن طریقے سے حکمت و محبت کے ساتھ پیش کرے، یہاں تک کہ حق دو دو چار کی طرح واضح ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ کا وعدہ ہے کہ غلبہ ملے گا۔ پورا قرآن بھرا پڑا ہے اس کی تائید میں۔ سب سے بڑی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیلنج اس وقت دیا جب آپ تنہا تھے، پوری قوم آپ کی دشمن ہو گئی تھی، خود اپنا ملک آپ کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں، آپ کے رشتہ داروں نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، آپ کے پاس مادی وسائل و ذرائع میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسی حالت میں آپ نے اعلان کیا کہ میں غالب رہوں گا اور میرے ذریعے سے اللہ کی عدالت قائم ہوگی زمین پر۔ حالات یہ ہیں کہ ملک کی اکثریت آپ کے قتل کا فیصلہ کرتی ہے، آپ کی معاشیات تباہ کر دیتی ہے، آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے، آپ کو مٹانے پر سارا زور لگا دیتی ہے، لیکن آپ کے مقابلے میں یہ سب بے اثر ثابت ہوتا ہے۔ اگرچہ تھوڑے سے لوگ آپ کا ساتھ دے رہے تھے، ایک طرف معمولی اقلیت تھی، دوسری طرف بڑی اکثریت، ایک طرف ساز و سامان تھا، دوسری طرف بے سر و سامانی۔ مخالفین کی طرف ملکی باشندوں اور ہمسایہ قوموں کی حمایت تھی، اور اللہ کا رسول اپنوں اور غیروں کی مخالفت کے انتہائی نازک حال میں۔ لیکن اللہ کے پیغمبر یہی فرماتے ہیں کہ انتظار کرو، اللہ کا فیصلہ آ کر رہے گا، اس کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ساری دنیا جانتی ہے، تاریخ میں اپنی نبوت کا اکیلا واقعہ ظہور میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعووں کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کیا تھا، ٹھیک اسی شکل میں آپ کا دعویٰ پورا ہوا، اور مخالفین اس میں کوئی کمی بیشی نہ کر سکے۔ حق اور باطل الگ الگ ہو گیا، اللہ کے فرمانبرداروں کو عزت و غلبہ حاصل ہوا، اور اللہ کے نافرمانوں کی طاقت ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے انسانوں کے انجام کی جو خبر دیے تھے، اس کا ایک نمونہ دنیا میں قائم کر دیا، جو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ اس نمونے کی تکمیل آخرت میں ہوگی۔ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب میں جگہ جگہ یہی بتایا ہے کہ عزت و غلبہ کی لازمی شرط شہادت علی الناس میں ہے، جیسا کہ سورہ صف آیت نمبر 10 سے 13 تک میں فرمایا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے کوشش کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی، اور عمدہ مکانوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک اور چیز بھی جس کی تم تمنا رکھتے ہو، اللہ کی مدد اور فتح جلدی، اور مومنوں کو بشارت دے دو۔ تجارت میں پہلے آدمی دیتا ہے، اس کے بعد اس کو واپس ملتا ہے۔ دین کی جد و جہد میں بھی آدمی کو اپنی قوت اور اپنا مال دینا پڑتا ہے، پھر اس تجارت سے غلبے کی راہ کھلتی ہے، جو دنیا میں کسی گروہ کے باعزت زندگی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 7 میں فرمایا، ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اس آیت کا خلاصہ ہے کہ واقعات کو ظہور میں لانے والا اللہ ہے، لیکن وہ واقعات کو اسباب کے پردے میں ظہور میں لاتا ہے۔ یہی معاملہ دین کا بھی ہے۔ اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ باطل کا زور ٹوٹے اور حق کو دنیا میں
غلبہ و استحکام حاصل ہو، لیکن اس واقعے کو ظہور میں لانے کے لیے اللہ کو کچھ ایسے افراد درکار ہیں جو اس خدائی عمل کا انسانی پردہ بنے۔ یہی وہ معاملہ ہے جس کو اس آیت میں اللہ کی نصرت کرنا کہا گیا ہے۔ دوسری مثال، اللہ کی اسکیم کے ساتھ موافقت کرنے کو اللہ کی مدد کرنا کہا گیا، یعنی واقعات کو ظہور میں لانے کے لیے اللہ کا جو نقشہ ہے اور اس کے لیے اللہ نے جو موافق حالات ہم پر کیے ہیں ان کے ساتھ اپنی کوشش کو جوڑ دینا۔ اللہ کی اس دنیا میں خدائی منصوبہ سے موافقت کر کے ہی کوئی نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ کہ خود ساختہ آزاد عمل کر کے۔ اس کو سمجھنے کی ایک مثال لیجئے۔ اللہ نے کروڑوں سال کے عمل سے زمین کے اوپر زرخیز مٹی کی تہ بچھایا جس کے اوپر کوئی درخت اگے، سورج کے ذریعے اوپر سے ضروری حرارت بھیجا، آفاقی اہتمام کے تحت پانی مہیا فرمایا، موسموں کی تبدیلی کے ذریعے اس کی پرورش کا انتظام کیا، خربہ خرب کی تعداد میں بیکٹیریا پیدا کیے جو درخت کی جڑوں کو نائٹروجن کی غذا فراہم کریں۔ یہ پورا انتظام اللہ کا ہے۔ انسان کو صرف یہ کرنا ہے کہ ایک بیج لے اور اس کو زمین میں دبا دے۔ یہ ہے اللہ کی اسکیم سے اپنی محنت کو ملانا۔ اس کے بعد فطرت کی مشین چلنا شروع ہو جائے گی اور وقت پر نتیجہ دکھائے گا۔ اس کے برعکس اگر انسان اپنا بیج پتھر پر ڈال دے یا بیج کے بجائے اس کے ہم شکل پلاسٹک کے دانے زمین میں بوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے منصوبے میں شامل نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کو اس دنیا میں کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ آج ہمارے لوگ پلاسٹک کے بیج بو رہے ہیں، اس لیے ہر جگہ نتیجہ صفر ہے۔ کامیابی ہمیشہ اللہ کے پیدا کردہ مواقع کو سمجھنے اور اس کے استعمال کرنے سے ظہور میں آتی ہے، نہ کہ خود ساختہ قسم کی اچھل کود مچانے سے۔ اور موجودہ زمانے میں ہماری تمام قربانیاں اس لیے رائگاں چلی گئیں کہ ہم نے خدائی منصوبے کے ساتھ موافقت نہیں کیا، بلکہ خود ساختہ راہوں میں غیر متعلق قسم کی ہنگامہ آرائیاں کرتے رہے۔ اللہ کے منصوبے کے ساتھ موافقت نہ کرنے کی سزا بھی قرآن سے ہی جان لیجئے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 78 اور 79 میں فرمایا، بنی اسرائیل میں جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے اس برائی سے جو وہ کرتے تھے، نہایت برا کام تھا جو وہ کر رہے تھے۔ اس آیت نے بتایا کہ کوئی بھی حامل کتاب جب مشن سے دور ہو کر جینا شروع کرتی ہے تو وہ لعنت زدہ ہو جاتی ہے۔ جس قوم پر لعنت ہوتی ہے وہ ہدایت سے محروم اور منصب امامت سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ یہی بات سورہ بقرہ آیت نمبر 159 میں 162 تک بڑی تفصیل سے بتایا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ چھپاتے ہیں ہماری اتاری ہوئی کھلی نشانیوں کو اور ہماری ہدایت کو بعد اس کے کہ ہم اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں کھول چکے ہیں، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور ان پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ البتہ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور واضح طور پر بیان کر دیا تو ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں ہوں معاف کرنے والا مہربان۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور اسی حال میں مر گئے تو وہی لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اسی حال میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی۔ اس آیت میں صاف طور پر بتا دیا گیا ہے کہ مشن سے ہٹنے والوں پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت۔ یہ کہہ کر راہ فرار نہ اپنائیں کہ یہ تو یہود کے بارے میں ہے۔ یہود کی تاریخ ہر اس قوم کی تاریخ ہے جو حامل کتاب ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔